قاضی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، اپنا وقت نکالا ہمارے لیے. تھینک یو ویری مچ. میرا پہلا سوال آپ سے یہ کہ امریکہ میں لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ مدرسہ ریفارم بڑا سننے کو ملتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کی کیا تاثرات ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز میں ہر وقت اصلاح کی اور بہتری کی گنجائش ہوتی ہے. تو اسی تناظر میں مدارس جن کی تاریخ صدیوں پہ محیط ہے اور ان کا بڑا ایک معاشرے کی تعمیر میں ایک کلیدی کردار ہے، تو اس وقت بدلتے ہوئے حالات میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ان میں اصلاح کی گنجائش ہے. اور یہ جو دینی مدارس کے منتظمین ہیں، اساتذہ ہیں، وہ خود بھی اس چیز کو محسوس کرتے ہیں اور اس حوالے سے اس پہ پاکستان میں بہت کام بھی ہو رہا ہے. امریکہ میں ایسے بہت سارے امریکنز ہیں جو اردو میں پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں، تو عموماً جب ہمارا ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے تو وہ یہ بولتے ہیں کہ کچھ جمعے کے خطبے انہوں نے سنے پاکستان میں جس میں امریکہ اور مغرب کو بہت برا بولا جاتا ہے اور مارنے کی دھمکیاں بھی آتی ہیں. تو جب ایسے لوگوں سے ہم ملتے ہیں تو کبھی کبھی ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. ہم تو اہل کتابوں کو بھی مانتے ہیں، دوسرے مذاہب کو بھی عزت دیتے ہیں، تو ایسا کیوں ہم وہاں پر کر رہے ہیں؟ عمران صاحب، اس مسئلے کو دو جہت سے دیکھنا چاہیے. جہاں تک امریکہ اور ویسٹ کی سیاسی قیادت کے سیاسی فیصلے ہیں، ان پہ ہر ایک ذی شعور، سلیم الفطرت اور انسانیت کے ساتھ محبت رکھنے والے شخص کو اختلاف ہے اور اس کے ساتھ تحفظات ہیں. مگر وہ امریکہ کا ہو، وہ امریکہ کا ہو. امریکی عوام کا تو سر اس سے کوئی تعلق نہیں ہے نا. امریکی عوام کا ایک جو عام انسان ہے اس کا تو حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کو ہم کیوں مارنے کی دھمکیاں دیتے ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے. میں سمجھتا ہوں جب وہ کوئی خطیب بات کرتا ہے تو اس سے مقصود وہ ظالمانہ اقدامات کی مذمت ہوتا ہے. ہر امریکی کو کوئی بھی مسلمان نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا. مگر سر ہم نے ڈینیل پرل کا قتل ہوا، پاکستان میں ہوا، کراچی میں اس کی گردن کاٹ دی. ڈینیل پرل کا وہ گردن کاٹ کے پورے انٹرنیٹ پہ دکھایا گیا، تو وہ تو ایک عام شہری تھا امریکی. جی، یہ وہ لوگ تھے جو امریکہ نے اپنے مقاصد کے لیے پیدا کیے تھے، ان کی تربیت کی تھی. ان افراد کی تربیت جو اس قسم کے اقدامات کر رہے ہیں دینی مدارس کی تربیت کا نتیجہ نہیں ہے. یہ امریکہ کے افغان وار کے درمیان تربیت کا نتیجہ ہے. کسی اسلامی ادارے کا یا اسلامی تعلیمات کے اثر کے نتیجے میں یہ قدم نہیں اٹھایا گیا. سر میں آپ سے وہی سوال کرنا چاہتا تھا کہ اگر آپ دیکھیں، کل آپ کا ایک کوٹ میں نے بڑا سنا، بڑا اچھا لگا مجھے، کہ آپ نے کہا تھا کہ ایک زمانے میں آج کل کی جو یونیورسٹیز ہیں وہ مدارس کو ڈپلیکیٹ کاپی کر کے بنی ہیں، اور ایک زمانہ تھا کہ مدارس جو تھے وہ ایک ٹاپ ناچ ایجوکیشن کی جگہ تھی، لوگ علم حاصل کرتے تھے. آج کل ہمیں مدارس کے جو لڑکے لڑکیاں ہیں وہ نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پہ کمپیٹ کرتے ہوئے کیوں نہیں نظر آتے؟ میں سمجھتا ہوں تمام مدارس کے جو فارغ التحصیل طلباء ہیں ان کے بارے میں یہ بات نہیں کی جا سکتی. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کل بھی ایک بات کی تھی کہ یہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے، اختصاص کا دور ہے. اب ہماری آنکھ میں درد ہوتی ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، آئی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں. اس وقت جو دینی مدارس ہیں ان کا ایک کردار ہے، وہ کوئی انجینئر یا سائنسدان تیار کرنے کے لیے نہیں بنے. کردار ہے کیا سر؟ ان کا کردار یہ ہے کہ مسلم معاشرے کی جو ایک ضرورت ہے، مبلغین، مدرسین، ائمہ اور خطباء، وہ تیار کرنے. کیا مجھے ایگزامپل بتائیں کہاں تیار کیے اور کہاں پر وہ آج کل کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت پاکستان میں جو ہزاروں مساجد ہیں یا مسلم ورلڈ میں جو ہزاروں مساجد ہیں، ان کے جو ائمہ اور خطباء ہیں وہ انہی اداروں کے فارغ التحصیل ہیں. مگر سر میں تو آپ کو عرض کیا کہ مسجد میں جمعے کی نماز پہ وہ بول رہے ہیں کہ کل امریکہ یا امریکیوں کو مار دو، تو یہ کس طرح کی ہم تعلیم دے رہے ہیں وہاں پر جو وہ اس طرح کی مسجد میں بات کر رہے ہیں؟ یہ بہت اچھا آپ کا سوال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر معاشرے میں، ہر طبقے میں برے اور اچھے افراد ہوتے ہیں. اگر کسی ایک فرد نے ایسی بات کی ہے تو یہ مجموعی طور پر ائمہ اور خطباء کی پالیسی نہیں ہے، مجموعی طور پر مسلم امہ کی یہ سوچ اور فکر نہیں ہے. اگر کسی نے انفرادی طور پر ایسی بات کی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے جذبات کا ترجمان نہیں ہے.
سر کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں شارٹس دکھاتا ہے CNN یا BBC دکھاتا ہے کہ لوگ آئے ہوئے ہیں روڈ پہ اور انہوں نے ڈاؤن ود USA کے جھنڈے بنائے ہوئے ہیں اور وہ جھنڈا جلا رہے ہیں، اس پہ وہ پاؤں بھی مار رہے ہیں. تو یہ کس طرح کا امیج آپ کے خیال میں باہر دے رہا ہے دنیا کو کہ بھائی مسلمان، پاکستانی مسلمان یہ کس طرح کی قوم ہے؟ کس طرح کا امیج آپ کے خیال میں آتا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. ہمیں اپنا احتجاج ضرور ریکارڈ کرانا چاہیے، اور اس احتجاج کو ریکارڈ کرانے کے بڑے مثبت طریقے ہیں. ہمیں ای میل بھیجنی چاہیے، خطوط بھیجنی چاہیے، یہاں کے جو پالیسی ساز ادارے ہیں ان سے رابطہ کر کے ان تک اپنا نقطہ نظر دینا چاہیے. تو یہ ایک زیادہ بہتر، مفید اور مؤثر طریقہ ہے. وہ طریقے جس سے دشمنی، نفرت، کدورت، عداوت بڑھے، فاصلے بڑھے، نفرتیں بڑھے، ایسے طریقوں سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ جو ایسے اجتماعات CNN پہ یا فاکس پہ دکھائے جاتے ہیں ان میں 100-200 سے زیادہ آدمی نہیں ہوتے. تو ان 100-200 کو آپ پورے پاکستان یا پورے مسلم امہ کا ترجمان نہیں کہہ سکتے. مجموعی طور پر ہماری یہ پالیسی اور سوچ نہیں ہے. سر اسی طرف میں آنا چاہ رہا تھا کہ پھر لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ جو ماڈریٹ مسلمان ہیں یا پڑھے لکھے یا مہذب مسلمان جو ہیں وہ کیوں نہیں باہر آتے اور وہ کیوں نہیں آواز اٹھاتے کہ نہیں یہ جو مسلمان کر رہے ہیں یہ مسلمان غلط کر رہے ہیں، اسلام میں اس کی تعلیم نہیں دی جاتی، تاکہ دوسرے ممالک کے لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ جی مسلمان بھی آواز اٹھا رہے ہیں زیادتی کے خلاف. میں سمجھتا ہوں کہ عصری تقاضوں کا فہم رکھنے والے جو مسلمان ہیں ان کی جد و جہد کا نتیجہ ہے کہ ایسے جھنڈے جلانے والوں کی تعداد 100-200 میں ہے. اگر ان کا کردار نہ ہو، ان کی جد و جہد نہ ہو، تو شاید وہ لوگ پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیں. بیوٹیفل سر. ایک اور میرے ذہن میں سوال اٹھا تھا کل کی آپ کی گفتگو میں، ایک تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ جو مجاہدین 30,000 بچے افغان جنگ کے بعد، اس کے بعد ان کے پاس کچھ کرنے کو نہیں تھا تو وہ مدرسہ میں انفلٹریٹ ہو گئے. میرا سوال یہ تھا سر کہ آپ کے خیال میں اس وقت وہ مجاہدین مدرسوں میں انفلٹریٹ ہوئے ہیں؟ کیا وہ وہاں پر کام کر رہے ہیں یا وہ کوئی برین واشنگ کر رہے ہیں؟ کیا آپ اس وقت، مجھے کامنٹ کچھ سمجھ نہیں آیا تھا آپ کا. میرا جو کل کی تقریر میں نقطہ نظر تھا وہ یہ تھا کہ افغان وار کے دوران دینی مدارس کو بیس کیمپ بنایا گیا تھا اس جد و جہد کو تسلسل دینے کے لیے. تو جب وہاں سے روس کی افواج واپس گئی تو جن لوگوں نے ان مدارس کو بیس کیمپ بنایا ہوا تھا ان لوگوں نے افغانستان کو بھی بے یار و مددگار چھوڑا اور ان لوگوں کو بھی کسی مثبت اور تعمیری کام میں نہیں لگایا، جس کی وجہ سے پھر جس طرح جس کے اپنے فہم، اپنے وین، اپنی بصیرت، اپنی سوچ، اپنے فکر کے مطابق لوگوں نے انفرادی فیصلے کرنے شروع کر دیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی جو ایک بین الاقوامی مہم چلی ہوئی ہے دہشت گردی کے خلاف، تو جو لوگ اس کے مرتکب ہو رہے ہیں وہ کسی ایک نظام میں نہیں ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں جن کی انفرادی کاروائیاں ہیں، اور یہ وہی گروپ ہیں جن کو ان قوتوں نے اس وقت پیدا کیا، ان کی تربیت کی، اور پھر اپنا مقصد پورا ہونے پر انہیں بے منزل اور بے راہ چھوڑ دیا. یعنی کہ آپ بول رہے ہیں کہ امریکہ نے ان کو سپورٹ دی اور جب جنگ ہو گئی تو وہ پھر چھوڑ دیا انہوں نے ان کو؟ جی، وہ امریکہ اور اس کے جتنے الائی تھے وہ سارے میرا مقصود ہے، صرف امریکہ نہیں ہے. امریکہ اور ان کے پارٹنرز نے جی وہ مجاہدین کھڑے کیے تھے اور ان کو چھوڑ دیا. ظاہر بات ہے اس وقت ٹائم پہ جو فرنٹ پیج پہ یہی لوگ بطور ہیرو کے چھپتے تھے جو آج بطور دہشت گرد کے چھپتے ہیں. تو ایسا آپ کے خیال میں کیوں ہوا کہ ایک دم سے کچھ ہو گیا اور سارا ختم ہو گیا کنیکشن؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر امریکہ جتنے پیسے اس وقت اپنے جنگی جد و جہد پہ لگا رہا ہے اس کا 1/4 بھی اگر مثبت کاموں میں لگائے تو امریکہ کا مثبت تشخص بھی بہتر ہو سکتا ہے، امریکہ کے دوست بھی بڑھ سکتے ہیں، اور امریکہ کے خلاف جو لوگوں کے تحفظات
یا نفرت ہے یا دوری ہے وہ بھی ختم ہو سکتی ہے۔ قاضی صاحب کل ایک صاحب آئے CDRS پاکستان چلاتے ہیں، وہ کشمیر میں پچھلے 1.5 سال سے وہ واحد امریکن ہیں اس وقت جو کام کر رہے ہیں، 25 پاکستانیوں کو ملازم رکھا ہے، ان کو بھی کافی لائف کے ڈیتھ تھریٹس ملتے ہیں۔ تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ جب امریکہ کی بات کرتے ہیں یا کسی بھی دنیا کے ملک کی بات کرتے ہیں تو کیا آپ عوام کی بات کر رہے ہیں یا حکومت کی بات کر رہے ہیں، اور عوام کو اور حکومت کو ہم کس طرح سے الگ کر کے ڈیل کریں ان سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اور مغرب کے جو لوگ ہیں سارے، ہم ان سب کو ایک صف میں کھڑا نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر جب عراق پر قبضے کی تیاری ہو رہی تھی تو اس وقت جو سب سے بڑے مظاہرے ہوئے عراق کی آزادی کے تحفظ کے لیے وہ ویسٹ میں ہوئے ہیں، وہ امریکہ میں ہوئے ہیں، وہ جدہ میں، عمان میں، دبئی میں، قطر میں ادھر نہیں ہوئے۔ وہ بڑے مظاہرے جو تھے وہ لندن میں، وہ پیرس میں، وہ اوسلو میں، وہ واشنگٹن میں، وہ نیو یارک میں ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ہم سب لوگوں کو ایک صف میں نہیں کھڑا کرتے۔ یہاں کے جو دانشور ہیں، یہاں کے جو حقیقت پسند لوگ ہیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، ہم ان کی جو جد و جہد ہے احترام آدمیت کے حوالے سے، تکریم انسانیت کے حوالے سے، اس کو بنظر استحسان دیکھتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو امریکہ اور یورپ کی سیاسی قیادت کے فیصلے ہیں وہ اتنے غیر متوازن ہیں، اتنے غیر حقیقت پسندانہ ہیں کہ اس کی وجہ سے امریکہ اور ویسٹ کے حوالے سے لوگوں کے تحفظات ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ان کے فیصلوں میں توازن پیدا ہو جائے تو بالکل پورے مسلم ورلڈ جو ہے وہ کھلے دل کے ساتھ، کھلے دماغ کے ساتھ ویسٹ اور امریکہ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے انسانیت کے مستقبل کے لیے۔ مگر سر جو ہمارے ایکشنز ہیں مسلمانوں کے، عرب لیگ دیکھ لیں اور جو اور مسلم ممالک ہیں، ان کے جو ایکشنز ہیں، ان کے کام جو ہیں، ان کاموں کے بعد کیا یہ لوگ مثبت سوچ رکھیں گے ہمارے ایکشنز کو دیکھنے کے بعد؟ میں سمجھتا ہوں عرب لیگ یا OIC اس کے تو کوئی ایسے اقدامات نہیں جو متنازع ہوں، وہ بیچارے تو بالکل غیر مؤثر ادارے ہیں، اور اس وقت جو ہماری امت کی مجموعی انحطاط اور زوال پذیر صورتحال ہے اس میں ان کے اداروں کا کوئی اتنا کلیدی کردار بھی نہیں ہے۔ ہاں بعض جو انفرادی گروپ کام کر رہے ہیں، اگر یہ ان کے تھنک ٹینکس، ان کی قیادت سمجھتی ہے پورے مسلم ورلڈ کی وہ ترجمان ہے، تو یہ غیر حقیقت پسندانہ بات ہے۔ ایسے لوگوں کی تعداد 1% سے بھی زیادہ نہیں ہے۔ 99% مسلمان جو ہیں وہ پرامن اور باہمی محبت اور باہمی احترام کی ویلیوز پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور بغیر کسی تحفظ کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور ہماری جو اسلامی تعلیم ہے وہ ہمیں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتی۔ قرآن میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ کل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ جو آپ کے اور اہل کتاب کی جب اصطلاح استعمال ہوتی ہے قرآن میں تو اس سے یہود اور نصارہ مراد ہوتے ہیں، کہ ہم اہل کتاب کے ساتھ جو ہمارے درمیان مشترکہ چیزیں ہیں ان پر مشترکہ جد و جہد کر سکتے ہیں انسانیت کے تحفظ کے لیے۔ اور یہی بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے بھی ملتی ہے کہ رسالت مآب نے نبوت سے قبل ایک ایسی تنظیم قائم کی تھی جو رنگ، نسل، مذہب سے بلند ہو کر صرف مظلوم کی حمایت کے لیے تھی، اور اس کا نام تھا حلف الفضول۔ اور جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بطور ایک حکمران کے بھی آپ کی حیثیت مسلم تھی، آپ نے اس وقت فرمایا تھا کہ اگر آج بھی کوئی مجھے حلف الفضول کے نام پہ مدد کے لیے پکارے تو مجھے اس مظلوم کی مدد کر کے اتنی خوشی ہوگی جتنی کسی کو سرخ اونٹ ملنے سے ہوگی۔ اس کی روشنی میں ہمیں انسانیت کے مستقبل کے تحفظ کے لیے، آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو محفوظ مستقبل دینے کے لیے ہم ویسٹ کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، جوز کے ساتھ، کرسچن کے ساتھ جو ہمارے مشترکات ہیں ان پر مشترکہ جد و جہد کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارا کوئی تحفظ نہیں، اور یہ مسلم امہ کی غالب اکثریت، اور ہندو اور دوسرے مذاہب کے ماننے والے دوسروں کے بھی ساتھ جو مشترکات ہوتے ہیں نا جی، ان پہ ہم کسی سے بھی کام کر سکتے ہیں۔ مثلا ظلم نہیں ہونا چاہیے، غریب کو کھانا ملنا چاہیے، ان پڑھ کو تعلیم ملنی چاہیے۔ آپ کے خیال میں یہ جو
ایک سوسائڈ اٹیک ہوا تھا کچھ دن پہلے اسلام آباد میں، میریٹ ہوٹل میں ایک بام بلاسٹ ہوا تھا. وہ بندہ یہ سوچ رہا ہوگا آپ کے خیال میں یہ سب چیزیں جو آپ نے بولی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ ایک طبقہ ہے جو مایوس ہو چکا ہے. اب جب آپ عراق میں 6 لاکھ سے زیادہ آدمی 3 سال میں مار دیں گے، ان پر زندگی کا ساری سہولتیں سر ان وہ کی ایک ختم الگ کر بات دیں ہے، گے. کیونکہ دیکھیں صدام حسین نے جتنے بھی بندے مارے کوئی مسلمان سامنے نہیں آیا بولنے کے لیے. جب کردوں پہ اس نے گیس ماری، کیمیکل بامنگ کری. اب دنیا بدل چکی ہے، ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں ہے. ظلم جہاں بھی ہوگا اس پہ آواز اٹھنی چاہیے. اچھا ایک اور چیز مجھے آپ سے پوچھنا تھا، اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں اس کے اوپر، کہ اگر مثال کے طور پہ اس وقت میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو چل رہی ہے، اور یہاں پر ایک سوسائڈ اٹیک ہوتا ہے اور بم پھٹتا ہے اور میں اور آپ مر جاتے ہیں، گورے بھی مرتے ہیں ساتھ میں، آپ کے خیال میں یہ صحیح ہوا؟ یہ بات میرے خیال کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہ جو آدمی اس انتہا پہ پہنچ چکا ہے کہ اس کو اپنی زندگی بے معنی نظر آتی ہے، وہ اپنی زندگی پر موت کو ترجیح دے رہا ہے. ہمیں ان اسباب اور ان عوامل کو زیر بحث لانا ہوگا، ان اسباب کو دور کرنا ہوگا کہ جس سے وہ مسلمانوں کو بھی مار رہا ہے، گوروں کو بھی مار رہا ہے، سب کو مار رہا ہے. اس کے نزدیک احتجاج کا یہی واحد راستہ رہ گیا اس کی سوچ کے مطابق. ٹھیک ہے، میں اس کو نہیں سپورٹ کر رہا، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ جس طرح میری عزت نفس کو پامال کیا جا رہا ہے، جس طرح میرے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، جس طرح میری نیشن کو ڈی گریڈ کیا جا رہا ہے، جس طرح ہمارے گھروں کو جاتے ہیں ٹروپس جاتے ہیں اور بغیر کسی تمیز کے جو گھر 3 نسلوں نے اجتماعی محنت سے تعمیر کیا ہوتا ہے 1 منٹ میں اس کو اڑا دیتے ہیں، اور اوپر سے کارپٹ بمبنگ ہو رہی ہوتی ہے. اس کو میری یہ لاجک نہیں سمجھ آتی، اور اس وقت تک نہیں سمجھ آئے گی جب تک ہم اپنے سیاسی فیصلوں میں توازن اور انصاف نہیں لائیں گے. میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے فہم کے مطابق اس کے لیے اور کوئی آپشن نہیں ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسی فضا پیدا کریں جس فضا میں سیاسی قیادت کے فیصلوں میں بھی توازن آئے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی پالیسی یہ ہے کہ آئے فار این آئے والی، کہ میری آنکھ کسی نے پھوڑی تو میں اس کی آنکھ پھوڑ دوں، یہ والی اسٹریٹجی آپ تجویز دے رہے ہیں؟ نہیں، وہ آنکھ کے بدلے میں آنکھ نہیں بیچارہ پھوڑ رہا، وہ اپنے آپ کو پھوڑ رہا ہے، اپنے آپ کو پھوڑ رہا ہے. ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں قاضی صاحب کہ پاکستان میں جو صورتحال رہی ہے، عموماً یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ مدرسوں میں لڑکے جو ہیں ان میں بڑا غصہ ہے، اور کافی مارم پیٹی بھی ہوتی ہے. ماں باپ جب سنتے ہیں کہ جی بچہ مدرسے میں جا رہا ہے، وہ 1 منٹ کے لیے ڈرتے ہیں. بچہ خود بھی کانپ رہا ہوتا ہے. یہ میں آپ کو اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ میں خود پڑھ کے آیا ہوں، بچپن میں نے وہیں گزارا ہے اور بڑی پٹائیاں اور مارے کھائی ہیں. تو ایسا کیوں ہے ہمارے مدارس میں اتنا، یعنی کہ جبر کیوں ہے؟ ایک اگر آپ کسی چیز سے اگری نہیں کرتے تو ایک عام انسان کی طرح ہم ڈسکشن کر سکتے ہیں، تو اس طرح سے کیوں نہیں وہاں پر تعلیم جاری؟ مار کے کیوں، ڈنڈوں سے کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ ہمارے مدارس میں بھی کچھ کوتاہیاں ہیں. اگر کوتاہیاں نہ ہوں تو میں آج یہاں امریکہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کیوں ڈسکس کر رہا ہوں، ICRD کے ساتھ کیوں ڈسکس کر رہا ہوں. کل جو ہم نے لیکچر دیے ہیں، دوست تشریف لائے ہیں، ان کے ساتھ مشاورت بے معنی ہے. کچھ کمیاں کوتاہیاں ہیں، ان کو دور کرنا چاہیے. اور اب جیسے ایک سلوگن ہے پاکستان میں، مار نہیں پیار، ہر سکول کے باہر لکھا ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو انسان تشدد کو سمجھتا ہے کہ اس سے تعلیم بہتر دی جا سکتی ہے، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے باخبر ہے. آپ کے پاس حضرت انس 10 سال خادم رہے ہیں اور سیکھنے کے لیے ساتھ رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے 10 سال میں مجھ سے بڑی غلطیاں بھی ہوئیں، لیکن کسی مرحلے پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا نہیں، میرے ساتھ تلخی سے نہیں پیش آئے. تو جو ہمارے مدرسین ہیں انہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت انس کے درمیان جو طریقہ تدریس تھا اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اور اگر کسی مدرسے میں ایسی بات ہے تو اس کی اصلاح ہونی چاہیے. قاضی صاحب آپ کے خیال میں کیا یہ تو نہیں ہوا کہ اسلام یا قرآن کے جو اصل معنی ہیں اس کو سمجھ نہیں پا رہے لوگ، اس کو مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں یا مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں، یا اس سینچری کی چیزیں جو تھیں وہ آج کے دور میں لگانا چاہ رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں ایسا تو کچھ نہیں ہو رہا؟ نہیں، سینچری وینچری کی کوئی بات نہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب نبوت و رسالت کی تکمیل ہوئی ہے تو اس کے بعد کوئی فکری ارتقا نہیں ہوا انسانیت میں. میں آپ سے اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ یہاں پر میرے پاس ایک کوٹ ہے ڈاکٹر اکبر احمد کا جو انہوں نے پچھلے دن دیا ہے، اور وہ کوٹ یہ ہے کہ ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اسکالر کے پین کی سیاہی میں زیادہ دم ہے بنسبت ایک مجاہد کے خون میں. تو اگر یہ 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو ہم لوگ کیا سیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں ہم لوگ پھر؟ دیکھیں جی، یہ جو علمی کاوش ہوتی ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے جس کی افادیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جہاں صفہ یونیورسٹی نظر آتی ہے، جس کو ہم اصحاب صفہ کہتے ہیں، تو وہاں بدر اور حنین بھی نظر آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ علمی ترقی بہت ضروری ہے، اور ہمارا اس وقت جو زوال اور انحطاط ہے وہ علمی کم مائگی کی وجہ سے ہے. ہمیں اپنی علمی انحطاط کی طرف توجہ دینی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری سرحدیں غیر محفوظ ہیں. آج عراق پہ کیوں قبضہ ہو گیا؟ کہ ہمارے پاس امریکہ جتنی عسکری طاقت نہیں ہے. اگر ہمارے پاس عسکری طاقت ہوتی تو عراق پہ قبضہ نہ ہوتا، افغانستان پہ قبضہ نہ ہوتا، انڈیا ہمیں پاکستان کو اس طرح آنکھیں نہ دکھاتا. میں سمجھتا ہوں کہ سیاہی میں، قلم میں، علم میں بہت طاقت ہے، لیکن اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ ہماری حکومتیں، ہماری امت اپنی عسکری جو ڈیولپمنٹ ہے اس سے بے خبر یا اس سے جو ہے وہ اوائڈ کرے، اس سے انحراف کرے. قاضی صاحب، اب وقت نکل رہا ہے، میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ صدر مشرف کی حکومت یا جنرل پرویز مشرف کی حکومت اب آئی ہے، اس سے پہلے بے نظیر صاحب، اس سے پہلے نواز شریف صاحب اور بے نظیر صاحبہ. جو آپ کا کل کا جو پوائنٹ تھا کہ اگر ہم یہ آمریت اور یہ جبر ختم کریں، کیونکہ جو دہشت گرد ہیں وہ اس سے دیکھ کے سیکھ رہے ہیں. دہشت گردی تو بڑی پرانی ہو رہی ہے، ان حکومتوں سے پہلے ہو رہی ہے. جو لڑکوں کے ساتھ ہوتا ہے کچھ مدارس میں وہ بہت پہلے سے ہو رہا ہے. تو آپ کیا کامنٹ دینا چاہیں گے اس حوالے سے کہ حکومت کا اس سے کنیکشن کتنا ہے، اور مدارس کا اپنا یا ہماری تعلیم و تربیت کا اپنا کنیکشن کتنا ہے اس چیز کے ساتھ؟ عمران صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک سیاسی جد و جہد کے نتیجے میں مارد وجود میں آیا ہے. یہ کسی جرنیل کی کاوش سے مارد وجود میں نہیں آیا، اور پاکستان کا جو استحکام ہے، پاکستان کی جو بقا کی ضمانت ہے، وہ بھی سیاسی عمل میں ہے. سیاسی قیادت سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں. ہم نہیں سمجھتے کہ سیاسی قیادت سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی، لیکن ان غلطیوں کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سیاسی عمل کی بساط لپیٹتے. جیسے مشرقی پاکستان میں ہمیں انڈیا کے مقابلے میں فوجی شکست ہوئی، تو مشرقی پاکستان کی فوجی شکست کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ ہم ملٹری کو ختم کر دیں، فوج کو ختم کر دیں، بلکہ اس سے ہمیں میسج ملتا ہے کہ ہم اپنی فوج کو بہتر انداز میں منظم کریں. اسی طرح سیاسی قیادت سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں. تو سیاسی قیادت کی غلطیوں کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہتر سیاسی عمل کریں تاکہ ان غلطیوں کا اعادہ نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سیاسی عمل کے تسلسل سے ایک جو رواداری کی فضا پیدا ہوگی، اور وہ رواداری کی فضا جو ہے وہ ہمارے تشخص کو بھی بہتر کرے گی، ہماری ترجیحات پر بھی اثر انداز ہوگی، اور ہمارے مستقبل کے تحفظ کی ضمانت بھی دے گی. آپ کے خیال میں قاضی صاحب ہندوستان میں جو امن ہے مسلمانوں کے حوالے سے، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں پہ ایک تسلسل رہا ہے حکومتوں کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہر وقت بعض باتوں میں ہندوستان سے اپنا تقابل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی اچھی باتوں کو ہمیشہ نظر انداز کرتے ہیں. وہاں پر اداروں کی جو ساخ ہے، اداروں کا جو احترام ہے، جو اداروں کی حرمت ہے، اداروں کی تقدیس ہے، اس پہ کوئی اٹیک نہیں ہو سکتا. اور جب کسی ملک میں تمام ادارے اپنی آئینی حدود کے اندر رہ کے کام کرتے ہیں تو اس ملک کا اقوام عالم میں وقار بھی ہوتا ہے، احترام بھی ہوتا ہے، اور اس کی بات کو توجہ سے سنا بھی جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہندوستان میں ہماری بنسبت
جو ادارے ہیں وہ بہت بہتر پوزیشن میں ہیں، ان اداروں کا ایک تقدس ہے ان کے ذہنوں میں، اور ہمیں اس بات میں بھی پاکستان کو ہندوستان سے مقابلہ کرنا چاہیے، اور اپنے ہاں بھی تمام لوگوں کو اپنی اپنی آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم پاکستان میں اداروں کا تقدس اور حرمت اس معیار پہ لے آئیں جو ہندوستان میں ہے، تو ہمارے بہت سے مسائل جنم لینے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں۔ قاضی صاحب، میرا آخری سوال آپ سے بہت ضروری سوال ہے۔ کل آپ نے بڑی خوبصورت ایک بات بولی، آپ نے بہت ساری اچھی باتیں بولی، کل ایک نہیں بولی، مگر ایک بات جو میرے دل کو لگی ہے اور جو میں آپ سے پوچھ چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کل بولا کہ مدارس میں یا کسی بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے حوالے سے یہ بہت ضروری ہے کہ وہاں پر بین المذاہب کی ہم بات کریں، وہاں پر ہم اس چیز کو سامنے لے کے آئیں کہ رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں ہے۔ آخری میں اس پہ آپ کیا کامنٹ دینا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں اسلام کی ساری تعلیمات انسانیت کے احترام اور آدمیت کی تکریم پہ بیس کرتی ہیں۔ اسلام نے کہیں کسی کو بائی فورس مذہب کی تبدیلی کا جو ہے اجازت نہیں دی۔ بڑا واضح حکم ہے، لا اکراہ فی الدین، کسی کو بائی فورس آپ دین کی تبدیلی پہ مجبور نہیں کر سکتے۔ اور آپ کے معاشرے میں جو دوسرے ادیان اور مذاہب کے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ انوائرمنٹ ہے کہ سورہ کافرون 30واں سپارہ، لکم دینکم ولی دین، ہر ایک کو اپنے اپنے افکار اور نظریات کے مطابق اس اپنے ڈھب میں زندگی گزارنے کی آزادی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں قرآن تو ہمیں یہی درس دیتا ہے، اور یہ درس ضرور ہمارے مدارس کے اندر اس پہ فوکس ہونا چاہیے۔ اپنے جو ہم ائمہ، خطباء، مدرسین، واعظین تیار کرتے ہیں، ان کو بطور ایک مضمون کے یہ بات پڑھانی چاہیے، اور اس کے لیے ہم کوشش بھی کر رہے ہیں۔ ہماری ورکشاپ میں جو مدارس تشریف لا رہے ہیں، ان کے منتظمین اور سینئر اساتذہ، ہم اس پہ بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اور ہمیں مدارس کی طرف سے بڑا مثبت جو ہے وہ جواب مل رہا ہے۔ اور میں آپ کے اس معزز پلیٹ فارم کی وساطت سے بھی جن منتظمین یا اساتذہ تک ہم براہ راست نہیں پہنچ سکے، یہ کہنا چاہوں گا کہ دنیا میں اسلام کے مثبت تشخص کو اجاگر کرنے کے لیے دنیا میں دوسرے جو ادیان اور مذاہب ہیں، ان کی قیادت اور ان کے ماننے والوں کا احترام ضروری ہے۔ اس کو ہمیں ہر وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی روشنی میں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ قاضی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، اپنا وقت نکالا، آپ واشنگٹن آئے اور ہم سے ملے خبروں سے آگے کے لیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ہم آپ کو بیسٹ وشز دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ جس مشن پہ آپ نے جو قدم لیا ہے انٹرفیتھ ڈائلاگ اور بین المذاہب کے حوالے سے جو آپ کام کر رہے ہیں، کرسچنز اور جیوز اور مسلمان کو آپس میں ایک دوسرے کو ملانے کی جو کوشش کر رہے ہیں آپ، اس میں آپ کو کامیابی حاصل ہو۔ آپ کے ادارے کے اس تعاون سے ہماری کمٹمنٹ میں مزید جو ہے وہ بہتری آئے گی، اور ہم تو ہر فرد اور ہر ادارے کا اس نوبل کاز کے لیے تعاون چاہتے ہیں، اور جب تک کولیکٹیو ایفرٹ نہیں ہوتی شاید ہم منزل تک نہ پہنچ سکیں۔ میں آپ کے ادارے کا ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنے افکار، اپنے نظریات، اپنے خیالات لاکھوں لوگوں تک پہنچا سکوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ قاضی صاحب۔